بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا احادیث مبارکہ کا لیسن نمبر 6 شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زہد اور فکر آخرت۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم دنیا کی نسبت بامقابلہ آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کر واپس آتی ہے۔ اس پانی کو جو نسبت دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ آخرت کو ترجیح دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا ضرر کرے گا یعنی نقصان کرے گا، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا ضرر کرے گا۔ سو تم باقی رہنے والی چیز کو یعنی آخرت کو فانی ہونے والی چیز پر یعنی دنیا پر ترجیح دو۔ دنیا اور اس کی ذلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کن کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ یہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم کے بدلے مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا، درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنا چیز کے بدلے میں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک، مچھر کے پر سے بھی کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔ بربادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے غلے میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہ کریں جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت تباہ کرتی ہے۔ اقتدار والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشقیں کسی ہوں گی، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف جو دنیا میں کیا ہوگا اس کی مشقیں کھلوا دے گا، اور یا بے انصافی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ دنیا کی مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کا نشان ہو گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ دنیا کا مال و متاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور اس کو حد ضرورت سے زیادہ وہ شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو۔ گناہوں کی جڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے خطبہ میں بھی فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا و آخرت کے فرزند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا ہے جو سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور یہ آخرت ہے جو سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ فرزند ہیں۔ سو اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ بنو تو ایسا کرو، تم آج دارالعمل میں ہو اور یہاں حساب نہیں، اور تم کل کو آخرت میں ہوگے، وہاں عمل نہ ہوگا۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کی قطع کرنے والی چیز کو یعنی موت کو۔ دنیا سے رحلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والا فرشتہ آتا ہے، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان پاک، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ پھر جب اس کو لے لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے
اور اس کو اس کفن اور اس خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس سے مشکی سی خوشبو مہکتی ہے اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے؟ یہ فرشتے اچھے اچھے القاب سے اس کا نام بتلاتے ہیں کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، پھر آسمان دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں، اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اپنے قریب والے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھوا دو اور اس کو سوال و جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ، سو اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے میرے بندے نے صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، سو اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں کافر کا حال بیان کیا گیا ہے جو بالکل اس کی ضد ہے۔